پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. کیا ہو گیا؟ دنیا میں تبدیلی آئی ہے, تو یہ آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے. ایٹ لیسٹ جو نبی الاسلام نے تاکیداً اذکار بتائے وہ تو کریں نا. جیسے نبی الاسلام نے ابو داؤد ترمذی میں حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 سورتیں ایک ایک دفعہ پڑھی جائیں, تو یہ تو کم از کم پڑھے. اس طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ جو پڑھ لے گا ہر فرض نماز کے بعد مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا, یہ پڑھے. تسبیحات فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے, اور کوئی شخص جو یہ وظیفہ کرتا ہے کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا. ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے, اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اسلام پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کے اوپر ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں. اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب یا ثاقب رضا مصطفی صاحب یا مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی کوئی ویڈیو مجھے دکھائیں نا کہ فرض نماز کے بعد یہ سنت اذکار ہے, صبح شام کی یہ سنت دعائیں ہیں, کوئی ایک ویڈیو. تو یہ کیا کرتے رہے؟ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے, میں تو ہر موضوع کے اوپر بولتا ہوں. البتہ چونکہ اختلافی موضوع ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا اس کے لیے بھی وہ تکلیف دہ ہے, اور جس نے دوسروں کی دمیں پاؤں کے نیچے دینی ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی بڑا انٹرسٹ والا ہے. تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں, اور جنہوں نے تکلیف دینے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے نا وہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں. تو دونوں پارٹیاں چونکہ اختلافی موضوعات کو یوز کرتی ہیں اس لیے لوگ بات کرتے ہیں. ورنہ کیا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے, مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں؟ الیاس قادری صاحب نے, حاجی عبدالوہاب صاحب نے فضائل اعمال کا لوگوں کو بتا کے یہ سمجھنا کہ وہ دین کا کام کر گئے. میں نے 344 لیکچرز کے اندر نہ صرف تفسیر ریکارڈ کروائی بلکہ ایک ایک آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی نا اس کو بھی میں نے ساتھ ڈسکس کیا, اور مخالف کیا اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا. ابھی دوبارہ سے جو تفسیر ہے اس کے بھی 144 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں, سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے, ایک ایک چیز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کی. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی, بیان القرآن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں, آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتا چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتا چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا, ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. اگر قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو امت بابوں کو کیوں پکار رہی ہے یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں بتائیں گے, یہ آپ کو مودودی صاحب نہیں بتائیں گے, یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی نہیں بتائیں گی, یہ انجینئر صاحب بتائیں گے. کھول کے دیکھ لیں, پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارو تو یہ امت میں شرک کیوں پھیل گیا؟ کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کیا ہے بابوں نے؟ ڈسکس تک نہیں کیا. تو کیا خدمت ہوئی؟ امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک, بعد میں مشرک, پہلے تو پڑھے گی نہیں. لیکن میرا ایک کلپ بندے نے دماغ جو وڑ کے نا وہ ساری گندگی کاٹ کے باہر چھوڑ دیں. آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں. جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو چہرے پہلے کلین سلیٹ تھے. ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے, فرحت ہاشمی سنائے, ڈاکٹر اسرار سنائے, مودودی صاحب پڑھائے, ممی ڈیڈی لوگ ہیں. لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں, دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ساڑھے ایک اسٹوڈنٹ نے پورے گران و نت پائی ہے, ہاں پورے شہر چاگ لائی ہوئی ہے. ہاں
लोग कहते हैं नहीं इंजीनियर साहब कोई स्टूडेंट तैयार करें, कोई उम्मत पे काम, हमने उम्मत ही बदल के रख दी है। यानी स्टूडेंट और मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं कि नई खेप तैयार की जाए, जिधर पूरी की पूरी उम्मत का कीबला ही चेंज हो जाए कि 10 कितने लिखे हुए। हाँ, यही करना था ना। आखिर में ये रिजल्ट है ना कि आपके छोटे छोटे बच्चे कहें कि कहां लिखा हुआ है ये, तो वो तो हो गया, ये तब्दीली है। बाकी सब लोग बातें करते हैं, हमारा प्रैक्टिकली रिजल्ट सामने है। यही आप वजह देख रहे हैं कि आपको डॉक्टर इसरार साहब, डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा या बाकी लोग, इनके बारे में उलमा की उतनी गलीज जुबान, उलमा की किताबें, उलमा की इरशादात नहीं मिलेंगे जितना मेरे बारे में। वो कहते हैं दज्जाल से बड़ा फितना है, इसलिए उन्हें पता चल गया कि हाथी नहीं पाया सानू आके। हाँ, जब तक आप बरेलवियों के साथ गुस्ताखाना जो इबारतें हैं देवबंद की, उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, आप एक बरेलवी को नहीं चेंज कर सकते। बरेलवियत का तो पूरा अकीदा इसके ऊपर खड़ा है कि देवबंदियों के बुजुर्गों ने गुस्ताखियां की हैं, इत्तेहाद उम्मत नहीं हो सकता। मैंने आके जनाब उन गुस्ताखियों को हाईलाइट किया, नाल बरेलवी की मंजी ठोक दी थी, तो आडे अब भी पढ़ा के गए आओ ना ऐसे दाढ़ थले हो। इस चीज ने बरेलवियों को चेंज किया। डॉक्टर इसरार साहब की पूरी जिंदगी की वीडियोस दिखा दें, कोई एक बरेलवी चेंज करवा के बताएं। जो लोग ये कहते हैं कि ना हम पहले बरेलवी थे, डॉक्टर इसरार को सुन के हुए, ना सरकार, हो ही नहीं सकता। वो बस नाम के बरेलवी थे। कोई कट्टर हो जिसे अपने फिरके के दलाइल पता हो, वो आज भी, मैं आपको दावे से कहता हूं, ये बाद में बहुत बड़ी करने लगा हूं, आज भी जो कट्टर बरेलवी है उनके सामने ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरहत हाशमी बैठ सकती हैं। फिर तो अहले हदीस तो सबसे कमजोर फिरका है। लेकिन वैसे आप इनके दावे सुने, कहेंगे नहीं जी हमारी हर बात कुरान कहते मिट्टी, तो उन्हें पता ही नहीं ग्राउंड रियलिटीज के हैं। ये चीज है, जब तक ये चीज नहीं है, वीलॉग्स बनाने से, खिलाफत के ऊपर, इस्लामी निजाम के ऊपर किताबें लिखने से, ठीक है ये इल्मी शहावत है, कूदती है, पूरी करें, बार बार करें, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। एंड रिजल्ट तब है जब तक आप उम्मत के वसवसे से सेटल नहीं करते, और जो इसको सेटल करता है ना जी गालियां खाता है। लोग कहते हैं ना तबलीगी जमात ने तौहीद पे बड़ा काम किया है। मुझे तबलीगी जमात के किसी बड़े की एक वीडियो दिखाएं कि उसने कभी वीडियो में कहा हो कि कब्र वाले बुजुर्ग से मांगना शिरक है, या अली मदद कहना शिरक है, या रसूलुल्लाह मदद कहना शिरक है। एक वीडियो टाइम क़यामत तक, इंक्लूडिंग तारिक जमील साहब। नहीं, वो कहते हैं अल्लाह से होता है, तो बरेलवी क्या कहते हैं कि वो बाबों से होता है, वो भी कहते हैं अल्लाह से होता है। मसला वहीं खराब होगा जब आप कहेंगे कि अल्लाह से होता है और आप अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए नहीं पुकार सकते, तो क्या इस्लाम की खिदमत है? इसका मतलब है कि हमारे उलमा वो तौहीद बयान कर रहे हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं की थी, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद बयान की है तो 80 बंदे कबूल करने वाले थे। रायविंड में 20 लाख बंदा इकट्ठा हो जाता है, सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है कि ये तौहीद जो कड़वी तौहीद है। बाकी अगर आप ये हमारे इस दावत के प्लेटफॉर्म का इतना बड़ा वॉल्यूम देख रहे हैं, तो मैं तो इसे करामत से ही ताबीर करता हूं। मुझे तो खुद मेरी आंखों को यकीन नहीं आता कि आज के इस दौर में इतनी सख्त बातें सुन के एक पढ़ा लिखा तबका उस बात को कबूल कर ले, जबकि लोग एक दूसरे के खिलाफ बात सुनने के रवादार नहीं है। वो जी चुप करके जी अपना नमाज रोजा करो जी, उसके अंदर आके बकौल जुनेद सलीम साहब के कि एक बंदे ने, लोग तो सिर्फ पत्थर आके फेंकते थे पानी में, इंजीनियर साहब ने पहाड़ ले आके सुट देता है, वो पानी खुश्क हो गया बुजुर्गों का। पहले तो लोग वट्टा सुटते सन ना तो इरताश होंदी सी, थोड़ी शोर होया, फिर असी वट्टा नहीं सुटिया, लिया के पहाड़ वड्डा सुट देता है, वो फिरके का जो पानी थी वो खुश्क हो गया। मतलब जैसे पहाड़ आके डिगे पानी खुश्क हो जाता है और नया जजीरा नमोदार हो जाता है। तो ये तो इस उम्मत की किस्मत में लिखा हुआ था कि नशत सानिया होनी है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, अगर नबी इस्लाम की पेश गोई ना होती कि कुर्बे क़यामत से पहले दीन दोबारा गालिब होगा, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारी इस तरह की दावत की कोई आउटपुट निकलनी है, क्योंकि इस तरह की बातें कोई नहीं सुनता जी, सीधी सी बात है। हर बंदे को अपने फिरके से, अपने बाबे से मोहब्बत होती है, और एक बंदा आके सारे बाबे ज़बह करता जाए, कुत्ते की मौत मारता जाए एक एक को पकड़ के, और लोग उसकी बात नेगेटिवली सुने भी और फिर कहें ये बंदा ठीक बात कर रहा है साढ़े बाबे गलत। ये आप अगर एक लम्हे के लिए कभी बैठ के कमरे में सोचें तो ये इम्पॉसिबल काम था। मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो गया। अल्लाह ने उम्मत की तकदीर में लिखा हुआ था कि कुर्बे क़यामत से पहले दोबारा दीन का गलबा होना है।
اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پیٹرن پہ واپس جائیں. ویلاگ سے کچھ نہیں ہونا, کتابیں لکھنے سے کچھ نہیں ہونا, جماعتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے نے نبی علیہ السلام کا مجاہد بننا ہے اور امت کو صحیح بات بتانی ہے. یہ بات کہنا آسان ہے کہ یہ کیا بات ہوگی, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, اسی کے اوپر تو ہے. جاؤ ڈاکٹر اسرار کی جماعت کا, مودودی کی جماعت کا کوئی بندہ مجھے بریلیوں کی مسجد میں ایک جملہ بول کے بتائے, تو پھر تم کیا تبدیلی لے کے آؤ گے؟ اٹھا کے دوسرے دن پرے ماریں گے. جاؤ نا, اکٹھے ہونا سارے. آپ کو پتا ہے نا کہ مزارات بنانا غلط ہے, کرو نا اقامت دین, جاؤ داتا دربار پان کے بکھاؤ. تہاڈی ایسی دی تیسی. ہوں جڑا آگے اقامت دین تے گل کرے گا, میں انہوں کہاں گا ہاں نبی علیہ السلام نے بت توڑے تھے, اقامت دین فتح مکہ کے دن کیا, تم یہ سارے بت گراؤ. اٹھو, منصورہ سے اٹھاؤ اپنی ٹیم, جاؤ دادا دربار گرا کے بتاؤ, میں تکنا تھوڑے کہ اقامت دین تسی کرتے ہو. سب باتیں ہیں, اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا. اس کے لیے ذہنی تطہیر کی ضرورت ہے. آپ نے عوام کو تیار کرنا ہے. جو نبی علیہ السلام کے پیٹرن کے اوپر کام ہوا تھا وہ ہونا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں مکی دور, میں کہتا ہوں مکی دور بہت اچھا تھا اس دور سے. کم از کم کافر اور مسلمان تو کلیئر تھے. ادھر جو سب سے بڑا گمراہ ہے نا, وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے, اور جو صحیح قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے. کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ابو جہل کو عاشق رسول مانتے تھے اور ابو بکر صدیق کو گستاخ رسول مانتے تھے؟ آج ایسا ہی ہے کہ جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے, اور جو شرک کی بات کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ دور اس اعتبار سے, ویسے کئی اعتبار سے یہ دور بہت بہتر ہے, پچھلے 1000 سال سے بہتر ہے, لیکن اس اعتبار سے کتنا بڑا المی ہے کہ قبروں کے پجاری, قبروں سے مانگنے والے, مردوں کو پکارنے والے, قرآن و سنت کا مذاق اڑانے والے, بخاری مسلم کے اپوزٹ نماز پڑھنے والے, ٹھیک ہے, شرکی عقائد رکھنے والے, بدعت پہ چلنے والے لوگ دین کے امام ہیں. اور جو بیچ میں آگے دین کی بات کرتا کہتے ہیں وڑ دے ہوئے گستاخ رسول نجدی, یہ شکل ہی منحوس ہے. اس ماحول کے اندر اقامت دین, اس ماحول کے اندر اقامت دین یہ ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کو عشق کے نام کے اوپر دھوکہ دیا گیا ہے, اور ان کو آپ مسلمان کریں, اور جب وہ مسلمان ہوں گے انشاءاللہ خود بخود ہی یہ سارے کے سارے معاملات سیٹل ہوتے جائیں گے, اور پریکٹیکلی ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کئی ہمارے اسٹوڈنٹ ریورٹ ہوئے ہیں. اگر وہ کسی مسجد کے متولی تھے, انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ سسٹم رائج کر دیا میرے کہے بغیر ہی. انہوں نے کہا بھی کل سے امام صاحب نماز رفع الیدین سے پڑھائیں گے, سکتوں کے ساتھ پڑھائیں گے, ادروائز چھٹی کریں. تو میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ ایسا کریں. ہاں, ہمیں بعد میں آگے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی مسجد کے اندر یہ سارا کام کر دیا. یہ ہے تبدیلی. یہ کوئی کروا کے بتائے. اس طرح ممی ڈیڈی قسم کی جو ویلاگز, ممی ڈیڈی قسم کی تنظیمیں, ممی ڈیڈی قسم کی گفتگو کرنا, یہ گفتگو کرنے سے اگر اقامت دین ہوتی ہے نا, تو گفتگو کرنے والے آئے دنیا سے چلے گئے, دنیا ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے. آج دنیا نے کون سا اتنا بڑا فتنہ دیکھ لیا کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں آگ نہ لگی ہوئی ہو. مجھے بتائیں, جائیں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں دنیا کی, اور جا کے میرا نام لے دیں, 4-5 گالیاں دینے والے آپ کو مل جائیں گے, 2-4 اسٹوڈنٹ مل جائیں گے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. کیا ہو گیا؟ دنیا میں تبدیلی آئی ہے, تو یہ آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے.